اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تک کہہ ڈالا کہ جب تو نے مجھے مہلت دے دی ہے اور جب تو نے مجھے اس مخلوق کی وجہ سے راندۂ درگاہ کیا ہے تو اب میں اس کو اور اس کی قوم کو، اس کی نسل کو بہکا کر چھوڑوں گا اور ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور ان کے لیے ان کی برائیوں کو سنوار کر پیش کروں گا، ان کے لیے شرک کو سنوار کر پیش کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تو ان میں سے اکثر و بیشتر کو ناشکرا ہی پائے گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا ٹھیک ہے جا، میں نے تجھے مہلت دی اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہکاؤں گا، بہکا، لیکن یہ بھی جان لے کہ تو اور تیرے چیلے چانٹے اور وہ تمام انسان جو تیری پیروی کریں گے، تیرے جھانسے میں آئیں گے، تیرے گمراہی میں پھنسیں گے، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں تجھ سے اور جو تیری پیروی کرے گا ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لیے ذکر کیا تاکہ اہل ایمان کی آنکھیں کھل جائیں اور جو اہل کفر میں کچھ تھوڑی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کے پلٹنے کا، ان کے لوٹنے کا سامان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا تفصیلی ذکر کیا اور پھر اس کے بعد اپنے مومن بندوں کا ذکر فرمایا اور نافرمانوں کا ذکر کیا اور اعراف کا ذکر کیا کہ جنت و جہنم کے بیچ ایک دیوار ہوگی جس پہ کچھ لوگ ہوں گے جو جنت کی تمنا کریں گے اور آخر میں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جہنم سے پناہ چاہیں گے اور پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ پیش ہوگا۔ پھر اللہ ان کے سامنے کھل کر کے بیان کرے گا کہ ہم نے تو تمہارے پاس ایسی کتاب بھیج دی ہے جو تفصیلی ہے، حکام کے اعتبار سے تفصیلی ہے، سمجھانے بجھانے کے اعتبار سے، قصص اور واقعات کے اعتبار سے تفصیلی ہے، امثال کے اعتبار سے تفصیلی ہے تاکہ تمہاری ہدایت کا سامان ہو جائے۔ اب اگر اس کے بعد بھی تم گمراہی کے ڈگر پر چلتے رہے تو تم اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو تباہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 6 مشہور انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، صالح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ مشرکین کو پتہ ہو جائے کہ اگر ہم نے سرکشی کی راہ اختیار کی تو یہ قومیں جو طاقت و قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں، مال و منال میں، اثر و رسوخ میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، جب یہ فسانہ عجائب ہو گئیں تو ان میں کیا رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ ان قوموں کے واقعات ذکر کر کے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں جنہیں صرف ایک رسول ہی بیان کر سکتا ہے، صرف وہی بیان کر سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی جانب سے وحی آئی ہو، ورنہ ہزارہ سال گزر گئے، ہزارہ سال گزر گئے، پھر ان واقعات کو کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ کی جانب سے وحی آتی ہو۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ واقعات ذکر کر کے گویا ان کے لیے ہدایت کی راہ ہموار کی گئی ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی وہ گمراہی کے دلدل میں پھنسے رہے فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو وہ ملامت نہ کریں مگر اپنے آپ ہی کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے 6 مشہور انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم التسلیم اور ان کی معذب قوموں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب رسول بنا کر بھیجا۔ یہ پہلے رسول ہیں، اس سے پہلے شیس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، لیکن رسول اس حیثیت سے کہ جنہوں نے اپنی قوم کو شرک سے ڈرایا،
نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ ہے یا 10 نسلوں کا فاصلہ ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے انسانوں میں دیگر جرائم تھے مگر شرک کا وجود نہیں تھا۔ مثلا قتل کا وجود تھا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے باہم، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، اور دوسرے چھوٹے موٹے جرائم تھے، لیکن شرک جیسا ظلم عظیم نہیں تھا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں در آیا، ہوا یہ کہ ان میں جو نیک لوگ تھے، یغوث، یعوق، نصر کی صورت میں، ود اور سوا کی صورت میں جو نیک لوگ تھے، جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے عقیدت مندوں نے ان کی قبر کے پاس جو ہے سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت کرنے کی جگہیں بنا لی، اور وہاں ان کی تصویریں لگا دی، اور مقصد نیک یہ تھا کہ ان تصویروں کو دیکھیں گے تو یہ سوچیں گے کہ جیسے یہ اللہ کی رضا پانے کے لیے کوشش کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، نیکیوں کی طرف سبقت کرتے تھے، ہم بھی سبقت کریں گے ان کو دیکھ دیکھ کے۔ کچھ وقت گزرا تو وہ تصویریں بوسیدہ ہو گئیں، سوچا یہ جو تصویریں بنائی جاتی ہیں تو خراب ہو جاتی ہیں، چلو مجسمہ بنا دیتے ہیں، اسٹیچو بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مجسمہ بنا دیا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو انہوں نے سوچا مجسمہ بنا کر کیا فائدہ، کیوں نہ ہم ان کے توسط سے اللہ کی عبادت کریں۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے تو ان کے توسط اور ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اللہ کی عبادت کریں۔ چنانچہ انہوں نے ان مجسموں کو بت کی شکل دے دی، اور گویا اب شرک کا باقاعدہ وجود ہو گیا۔ تو اسی شرک کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے آ کر اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ لیکن عقیدت ایک ایسی اندھی بیماری ہے کہ آدمی جس کا عقیدت مند ہو جاتا ہے، اگر وہ رات کو دن کہے تو یہ مریدین رات کو دن کہیں گے، اگر وہ دن کو رات کہے تو یہ مریدین دن کو رات کہیں گے، یعنی ان کی آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی ہے۔ اور اسلام نے ایسی اندھی عقیدت سے، ایسی اندھی محبت سے روکا ہے۔ کیا کہا ہے؟ لم یخروا علیہ صم و عمیانا، وہ ان آیات پر اندھے بہرے گونگے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی نشانیوں پر اور اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس پر بے تحاشا سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارے رب کا کلام ہے، اس میں ہماری بھلائی کا سامان ہے۔ اندھے بہرے ہو کر نہیں گر جاتے۔ آج دنیا میں جو گمراہی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ کچھ دنوں پہلے آندھرا کا وزیر اعلیٰ مر گیا، تو وہ مر گیا جب، تو اس کے غم میں بہت سارے لوگوں نے خودکشی کر لی، بہت سارے لوگوں نے خودکشی کر لی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندھی عقیدت ہی تو ہے۔ وہ مر گیا تو اس کے غم میں بہت سارے لوگوں نے خودکشی کر لی۔ ایسے ہی حق جاننے بوجھنے کے بعد بھی بنو حنیفہ کے لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم یہ جانتے ہیں، یا ربیعہ کے لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ مضر کا نبی سچا ہے اور ربیعہ کا نبی جھوٹا، یعنی مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مضر کے نبی کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم ربیعہ کے نبی کو تسلیم کریں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ وہ کہتے تھے ہم جانتے ہیں کہ مضر کا نبی سچا ہے، ربیعہ کا نبی جھوٹا ہے، لیکن حمیت، اندھی تقلید، اندھی محبت، یہ وہ جو ہے ہم ربیعہ کے نبی کو تسلیم کریں گے، اسی کی پوجا کریں گے۔
ایسی ہی صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب قریش کی اور حوازن اور طائف والوں کی لڑائی شروع ہوئی، غزوہ حنین پیش آیا، تو وہ اس لیے مکہ والوں کی طرف سے شریک ہوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حوازن اور ثقیف کے لوگ قریش پہ غالب آ جائیں؟ حق کے لیے نہیں گئے لڑنے، حمیت کی بنیاد پہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قریش پر حوازن اور ثقیف غالب آ جائے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ایمان کی دولت لکھ دی تھی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤلفۃ القلوب میں ان کو شامل کیا، ان کو 100 اونٹ دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ برابر دیتے رہے یہاں تک کہ آپ میرے نزدیک کائنات کے سب سے محبوب فرد ہو گئے، جبکہ آپ کائنات میں سب سے مبغوض تھے میرے لیے۔ تو اندھی تقلید کا عالم یہ ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی یہ فتنہ عام ہے، اور غیروں کی بات تو آپ جانے دیں۔ چنانچہ 950 سال تک انہوں نے دعوت کا کام کیا، لیکن تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، بقیہ ایمان نہیں لائے۔ تھک ہار گئے تو پکار اٹھے، ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ اب میں ہار گیا، میری قوت برداشت جواب دے گئی، فانتصر، اللہ میری مدد فرما۔ اللہ نے مدد فرمائی۔ اللہ کا وعدہ ہے وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ، ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، اور جب وہ خشکی پر کشتی بنانے لگے، اور اس کشتی کے تعلق سے بہت سارے اقوال ہیں کہ صاحب وہ 300 گز لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی، یا یہ کہا گیا کہ 600 گز لمبی تھی اور 100 گز چوڑی تھی، اور اس کے 3 درجے تھے، 3 منزلہ تھی وہ۔ تو جب وہ بنا رہے تھے تو جب لوگ گزرتے تھے کہتے تھے اچھا نوح تم خشکی میں کشتی چلاؤ گے، مذاق کرتے تھے۔ تو کہتے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، ٹھیک ہے مذاق کر لو، آج تم مذاق کر رہے ہو، ہماری بھی باری آئے گی، ہم بھی مذاق کریں گے۔ اور جب معاملہ اپنے انتہا کو پہنچ گیا، اور جب تنور سے پانی ابلنے لگا، وفارت تنور سے جہاں آگ روشن ہوتی ہے، جہاں زمین سخت ہوتی ہے، آگ جلتے جلاتے، جب وہاں سے پانی ابلنے لگا، اللہ نے فرمایا کہ نوح کشتی میں ان تمام لوگوں کو سوار کر لو جو اہل ایمان ہیں، بقیہ تمام مخلوقات سے 2 جوڑا، تمام مخلوقات سے، جانوروں سے، پرندوں سے، سب سے، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، جو ہے ان سب کو شریک کر لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو شریک کر لو۔ سوار کر لیا انہوں نے، اللہ نے حکم دے دیا، آسمان موسلا دھار برسنے لگا، اور زمین نے پانی کے دہانے کھول دیے، اور پھر سیلاب آ گیا اور سب اس میں ڈوب گئے۔ اور دیکھیے باپ کی محبت کیا ہوتی ہے، اولو العزم رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں۔ اور حدیث کی روشنی میں انکا انت اول رسول، وہ جو شفاعت والی حدیث ہے لمبی، کہ انسانیت کا وفد جو ہے مختلف انبیاء کے دربار میں جائے گا اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، تو اس میں ہے کہ آپ پہلے رسول ہیں، یہ کہہ کر کے تو لیکن باپ کی محبت کیا ہے؟ اب پانی بڑھتا چلا گیا اور کشتی اوپر اٹھتی چلی گئی، دیکھا اپنے بیٹے کو تو اس سے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ کہا نہیں، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو پہاڑ مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔
قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ پانی کا تھپیڑا آیا اور موج آئی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کے درمیان موج آئی اور ڈوب گئے۔ اب پدری شفقت جوش مارنے لگی اور انہوں نے اللہ سے درخواست کر دی۔ کیا کہا؟ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، اور میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اللہ اسے بچا لے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ کی۔ ہاں نوح کیا بات کرتے ہو، 950 سال گزر گئے دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، اتنا بھی نہیں سمجھے؟ انہو لیس من اہلک، وہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے، اگر تمہارے اہل سے ہوتا تو تمہاری بات مانتا، تمہاری دعوت پر لبیک کہتا، مشرکین کے زمرے میں نہ آتا، اور آئندہ خبردار ایسی جرات نہیں کرنا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ فوراً نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی اور انہوں نے کہا اللہ میں آئندہ کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ کہ میں تجھ سے ان باتوں کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ سخت تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے، اولو العزم رسول ہیں۔ یہاں یہ مقصود ہے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے بیٹوں کو تو یہ کہا کہ جو ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن باپ کو کہیں ضمناً ذکر کیا کہ ان کی تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے، ان کو کھلانا پلانا آپ کو ہے، فقر و فاقہ کے ڈر سے انہیں قتل نہ کرنا، یہ سب کہا، لیکن جو تنبیہ ہے وہ بیٹے کو ہے باپ کے لیے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ باپ تو بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن بیٹا کیا کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے سے محبت کرنے لگتا ہے، بیٹا اپنے بیٹے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے اس بیٹے کو تنبیہ کی گئی، جیسے باپ فطری طور پر اپنا سب کچھ تم پر وار نیار دیتا ہے، ایسے تم بھی اپنے باپ کے لیے اپنا سب کچھ نثار کر دو۔ وہی نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی جانب بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق بننے کے لائق نہیں اس کے سوا کوئی بھی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور یہ بات کان کھول کر سن لو کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ اگر تم گمراہی میں رہے، شرک کرتے رہے، اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو پکارتے اور پوجتے رہے، تو انجام کار یہ ہوگا کہ تم عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تم بڑے دن کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، مجھے ڈر یہ ہے۔ قال الملؤ من قومہ، قوم کے سربراہردہ لوگوں نے یہ کہا، ملا کہتے ہیں بھاری بھرکم شخصیت جس کی طرف آدمی نگاہ نہ اٹھا سکے، تو قوم کے سربراہردہ لوگوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ارے نوح ہم تو تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں پاتے ہیں۔ اصل ہوتا کیا ہے، مشرک یا جو باطل پرست ہوتا ہے نا، تو چونکہ اس نے حق کو پلٹ دیا، حق کو باطل کر دیا، باطل کو حق کر دیا، تو جب اس نے حق کو پلٹ دیا، باطل کو حق کی جگہ لے آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھیجے اس کے ذہن و دماغ کو بھی پلٹ دیتا ہے۔ اب اس کو تاریکی روشنی لگنے لگتی ہے اور روشنی تاریکی لگنے لگتی ہے، گمراہی ہدایت لگنے لگتی ہے، ہدایت گمراہی لگنے لگتی ہے، اسلام کفر لگنے لگتا ہے، کفر اسلام لگنے لگتا ہے اس کو۔ کتنی مثالیں ہیں، بہت ماضی میں، ابھی جلدی بہت سارے نام میرے ذہن میں ہیں، کیا نام لیں ان مردودوں و ملعونوں کا جنہوں نے اپنی عاقبت خراب کر لی اور قوم کو رسوا کیا۔ پہلے بھی وہ راندے درگاہ تھے،
دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو مسلمانوں کے نام سے ایک فرقے کی صورت میں ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، میں نے خود عملی طور پہ یہ دیکھا ہے۔ لیکن جہاں وہ بالغ ہوئے اور صحابہ کرام کو گالیاں دینے لگے، تبرہ بازی کرنے لگے اور تقیہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو مسخ کر دیتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے، عملی طور پر دیکھا کہ جب وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگے، گالیاں دینے لگے شیخین کو، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو، امہات المومنین کو، تو جب یہ کتے بھونکنے لگے تو ان کی صورت بھی کتوں جیسی ہو گئی، الٹ جاتی ہے، پھر ان کی کھوپڑی الٹ جاتی ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے کیا کہا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ارے نوح ہم تو تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں پاتے ہیں۔ وہ ہدایت کے پیغمبر ہیں، ہدایت کا مینار ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں، بھیجا الٹ گیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ، کہا اے میری قوم کے لوگوں، میرے اندر تو ذرہ برابر بھی گمراہی نہیں، میں اور گمراہی دونوں ایک دوسرے کی الٹ ہیں، متضاد ہیں، نقیض ہیں۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں رب العالمین کا فرستادہ اور اس کا پیغمبر ہوں۔ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اسی لیے داعی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پر یہ ثابت کرے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، عملی طور پر ثابت کرے، تبھی اس کی دعوت کارگر ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ جو ہے وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے جو باتیں جانتا ہوں کہ اگر تم نے سرکشی کی اور اللہ کا پیغام نہیں مانے تو کیا کیا عذاب آنے والا ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی تمہیں میں سے ایک فرد پر، علی رجل منکم، اسی سے پتہ چلا سارے انبیاء بشر تھے، اور سارے انبیاء اپنی قوم کے سب سے معزز نسب میں سے تھے۔ قوم کا جو سب سے اعلیٰ نسب ہوتا تھا، سب سے اعلیٰ خاندان، اعلیٰ خاندان کے لیے مال دولت ضروری نہیں ہے، اعلیٰ خاندان کے لیے شرافت، تہذیب، ثقافت، ادب، ہاں، عزت، آبرو، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ پیسہ ضروری نہیں اعلیٰ خاندان کے لیے، اعلیٰ خاندان کے لیے شرافت، نجابت، عزت، آبرو، حمیت، غیرت، خودداری، مردانگی، شجاعت، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو انبیاء جو تھے وہ اپنی قوم کے سب سے افضل نسب میں ہوتے تھے۔ تو اور کیا کہا کہ تمہارا ایک فرد ہوں میں، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک آدمی پر اگر اللہ کی جانب سے پیغام آ گیا تو اس پر تعجب کیا ہے، اس پر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ گویا یہ پہلے سے چلا آ رہا، یہ آج کا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر نہیں، نور ہیں۔ یہ فتنہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ساری قوموں نے کہا کہ بھئی رسول انسان، نبوت کے لیے انسان کیسے موضوع ہو سکتا ہے، نبوت کے لیے انسان صحیح ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے جس قوم میں نبی بھیجا اس قوم کے سب سے افضل اور برتر نسب میں بھیجا، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی چرترہین، اس کی سوار عمری، اس کا بائی ڈاٹا، ساری چیزیں موجود ہیں، تو قوم ایمان لائے۔ لیکن جن کے حصے میں گمراہی لکھ دی گئی وہ گمراہ ہی رہیں گے، اور جن کے حصے میں سعادت ہے وہ ایمان لائیں گے۔ تو فرمایا کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے رب کی جانب سے نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر آئی؟ کیوں آئی؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ اس نصیحت کے ذریعے تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تو ہم نے نجات دے دیا ان کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ کس میں نجات دے دیا؟ فِي الْفُلْكِ، کشتی میں نجات دے دیا۔ وہ کشتی جو خشکی میں بن رہی تھی اور جس کے بنانے پر یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے،
اس کشتی میں نجات دے دیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، سارے کے سارے ڈبو دیے گئے. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھی قوم تھی. یہ اندھی قوم ہے کہ اس کو روشنی تاریکی لگنے لگے، تاریکی روشنی لگنے لگے، ہدایت جو ہے وہ گمراہی لگنے لگے اور گمراہی ہدایت لگنے لگے، تو ظاہر یہ اندھا ہی ہے. اسی لیے کہا انہم کانوا قوم عمین، وہ اندھے لوگ تھے. میرے بھائیوں اور دوستو، نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عبرت ہے. جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا کہ دیکھنا وہ سوال نہ کرنا جو شریعت سے متصادم ہے، ہم بھی وہ سوال نہیں کر سکتے. ہمارا وجود اس لیے ہے کہ ہم شرک کو مٹائیں اور توحید کو پھیلائیں اور توحید کے پرچارک بنیں. ہمارا وجود اس لیے ہے کہ ہم انسانیت کے خیر خواہ بنیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے خیر خواہ تھے، اس لیے ہم انسانیت کے خیر خواہ بنیں اور عملی طور پر یہ ثابت کریں کہ ہم دنیا کے تمام لوگوں کے لیے خیر خواہ ہیں اور اللہ کی عبادت کا، اس کی توحید کا ڈنکا بجائیں اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.